هم الخيرة، جھگڑا ہو جائے، جو فیصلہ جو قانون اللہ اور اس کے رسول نے بھیجا اور آپ نے فیصلہ دے دیا، کسی مائی کے لال کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ذرا رد و بدل کر سکے۔ آپ سے اور ہم سب سے اتھارٹی چھین لی ہے۔ کس بات کا غرور ہے آپ کو اور ہمیں حکومتیں کرنے کا، احکامات صادر کرنے کا اور قوانین صادر کرنے کا؟ یہ اتھارٹی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اب ہم جو فیصلے کریں گے وہ رسول اللہ کے فیصلوں کے تابع ہوں گے۔ ہم خود کون ہوتے ہیں شریعت دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں قانون دینے والے؟ اور میرے نزدیک قرآن حدیث طالب علم کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی عظیم منصب اور مسند کے حوالے سے جو مستحکم آیت میرے نزدیک ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا معكم من الشاهدين۔ تمام انبیاء کرام سے اللہ پاک نے عہد لیا کہ میں نے آپ کو کتاب اور علم عطا کیا ہے، اور جو دین و شریعت میں نے تو عطا کیا، ایک پیغمبر آنے والا ہے جو آپ کی اس کتاب اور علم اور حکمت کی تصدیق کرے گا۔ تب ایک وعدہ لیتا ہوں تم سے، تم انبیاء کرام سارے وعدہ کرو میرے ساتھ، اور پھر یہ وعدہ اپنی امت سے لو کہ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملے یا آپ کی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملے، وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ضرور ایمان لاؤ گے تم، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور ضرور کی مدد کرو گے۔ ایمان کے ساتھ نصرت کی بات بھی کی کہ انبیاء کرام پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ ان الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، اور جتنا مقام نبوت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند تھا، اتنی ہی آزمائشیں آپ پر آنی تھی۔ تو یہ عہد بھی لے لیا کہ صرف ایمان لانا نہیں، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو زمانہ نہیں ملا تو آپ کی امت کو اگر وہ زمانہ ملا تو اپنی امت سے بھی عہد لے لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی لائیں گے اور اس کی اطاعت بھی کریں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو پھر جب آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء سے کہا گیا کہ وعدہ کرو کہ تم میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا
اب آدم علیہ السلام تک کی انسانیت، پیچھے جاؤ، قیامت تک کی انسانیت، آگے جاؤ، تو اب بتاؤ سید الاولین اور سید الآخرین ہوئے یا نہیں؟ تمام انسانیت کے سردار، انا سید آدم ولا فخر، قیامت کے دن میں تمام انسانیت کا سردار ہوں گا، اور یہ میں فخر کی بنیاد پر نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مقام دیا ہے وہی میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ تو تمام انبیاء کرام بھی آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارا سردار یہی ہے، امام الانبیاء ہیں، شب معراج میں مسجد اقصی کا سفر اور تمام انبیاء کرام کی امامت، تو انبیاء بھی آپ کے مقتدی بن گئے اور ان کی امتی بھی بالواسطہ آپ کے مقتدی بن گئے۔ کوئی گنجائش تو رہی نہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کسی مولوی صاحب سے کہ نبی کی تعریف کیا ہے؟ وہ اصل میں اس اپنے جھوٹے پیغمبر پہ لانا چاہتا تھا معاملے کو، وہ بھی کوئی مناظر ٹائپ کا ہوگا۔ اس نے جواب دیا کہ پیغمبر اسے کہتے ہیں جس نے مسجد اقصی میں رسول اللہ کی نماز پڑھی تھی۔ وہی ہوگا نا، اس کے بعد گنجائش نہ رہی نا، گنجائش نہیں رہی نا۔ تو آپ کی نبوت کی بھی یہی دلیل ہے، اس کے بعد پیغمبر کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے میرے محترم، ہم نے اپنے سے سوال کرنا ہے کہ جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو ہم یوم میلاد کے طور پر یہ دن مناتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب دنیا میں چمکا اور پورے کائنات کو روشن کیا، آج امت پر خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ اس اعتبار سے تو رسول اللہ ہماری محبت کے مستحق ہیں، ان کے بغیر ہم جائیں گے کدھر؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت مؤمن نہیں ہے جب میں اسے اپنے والد سے، اپنے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت صراحت کے ساتھ فرما دیا، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ انسان کا تعلق دنیا میں جن چیزوں سے ہے وہ سب گن کر بتا دیا۔ خونی رشتہ ہے، باپ دادا کی محبت، بیٹے پوتے پڑپوتوں کی محبت، بھائیوں کی محبت، قبیلے کی محبت، میاں بیوی کی محبت، وہ مال جو بڑی محنت سے کمایا ہے، وہ کاروبار جس کے نقصان کے لیے ہر وقت بند رہتے ہو، کہیں نقصان نہ ہو جائے، وہ گھر جس میں خوشی رہتے ہو،
اب ان چیزوں کے ساتھ محبت فطری ہے اور طبیعی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا کرنا اور آپ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کے لیے ذرا احتساب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کے باوجود فرماتے ہیں رب سے انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، خدا کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ اب ایک چیز خلقتاً ہے، تخلیقی ہے، طبیعی ہے، فطری ہے، اس پہ کسی تکلیف اور الفت احتساب کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری چیز جو ہے اس میں ذرا احتساب ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمت کرو، محنت کرو، تعلق بناؤ، اتنا بناؤ کہ ماں باپ بھی کچھ نہ رہ جائیں، برادری بھی کچھ نہ رہ جائے، مال اور تجارت بھی کچھ نہ رہ جائے، کہ تمہارے گھر اور بنگلے بھی کچھ نہ رہ جائیں، اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد بڑھ گئے تو خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ ہم نے ذرا سوچنا ہے، اپنی انفرادی زندگی کے حوالے سے بھی سوچنا ہے، مملکتی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے بھی سوچنا ہے۔ کہ میلاد پر تو ہم خوشی منائیں، ایک امتی ہونے کی کا اظہار کریں، لیکن سیرت کے حوالے سے جہاں واجب الاتباع ہیں، وہاں ہمارا کردار کیا ہے؟ سارے سال تو ہم نے دین کی طرف دیکھا نہیں، آپ کی اتباع کی طرف دیکھا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ساتھ محبت بھی آپ کی اتباع کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ کہ اگر میرے ساتھ تمہیں محبت ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت بھی اگر ہمیں نصیب ہوتی ہے تو بھی اس شرط پر کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ من حیث القوم ہماری وہ تاہی کہ اگر ہم آپ کی اتباع نہیں کر رہے، قدم پر فرمانیاں کر رہے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں